Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today I am going to teach you a poem My Mother at 66. Today I will give you some introduction about the poet and the poem. First of all, I will tell you something about the poet My Mother at 66. It is composed by Kamala Das. मेरी माँ जब 66 साल की हो गई, Kamala Das, born on 1934 and died in 2009, was born in Malabar, Kerala. It is a state in India. She is recognized as one of इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स. तो उसको हिंदुस्तान की एक बहुत अहम शायरा माना जाता है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikati. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati, the Harlot and Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, Kamala Das embraced Islam in 1999. That means, first of all, she was not a Muslim. She belonged to the Christian religion and since then was Suraya. उसका नाम सुरैया रखा गया. But later she reverted again. लेकिन बाद में वो फिर रिवर्ट हो गई. फिर उसने इस्लाम को छोड़ा और क्रिश्चियनिटी को अपना मज़हब चुन लिया. And died in 2009. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is such an example. वो क्या कहती है? My Mother at 66 is a short poem. ये एक छोटी सी नज़म है without a full stop. इसका कोई full stop नहीं है. The poem is like a long sentence punctuated by commas but overflowing with thought process. नज़म जो है कमला दास की एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, एक जिनको पंक्चुएट किया गया है कामाज से, लेकिन कोई फुल स्टॉप नहीं है. मगर इस पोएम में बहुत माना है, माना खेज पोएम है. इसमें बहुत ओवरफ्लो है इस थॉट का. द पोएट यूजेस मैनी पोइटिक डिवाइसेस टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज़. शायरा जो है बहुत वो शायरी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं इस नज़म में अपने ख्यालात को सामने लाने के लिए. दिस पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एजिंग एंड फियर दैट एडियर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन. ये पोइम जो है ये घूमती है, ये मतलब इसका जो सेंटर है वो एज से मुतल्लिक है, उम्र से मुतल्लिक है, और उसको डर भी है कि वो अपनी माँ से जुदा हो रही है, क्योंकि माँ जो उसकी है वो बहुत कमज़ोर है. वो 66 साल की हो चुकी है, अब वो मरने के करीब है. इट इज़ ए सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग डेथ थ्रू द लेंस ऑफ ए डॉटर. ये एक जज्बाती खाता है, एक जज्बात का इसमें इजहार है कि कमला दास की माँ जो है वो मरने के करीब है और कमला दास खुद अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा कर रही है. द डॉटर इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड विद द थॉट ऑफ इमेजिनिंग लाइफ विदाउट हर मदर. तो लड़की जो है वो बहुत
پریشان ہے کہ ماں کے بغیر وہ زندگی کیسے گزارے گی. دا پوئٹ از آن ہر وے ٹو ایئرپورٹ ٹو کوچین ود ہر مدر سٹنگ بسائڈ ہر. تو شاعرہ جو ہے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے, گاڑی چلا رہی ہے, اور اس کے ایک طرف اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. تو کملا داس کو ایئرپورٹ سے کوچین جانا ہے. ہر مدر لکس پیل, اس کی ماں زرد ہو چکی ہے. وچ میکس دا ڈاٹر ریئلائز اباؤٹ دا نمبرڈ ڈیز آف ہر مدر, جس سے وہ عکس کر رہی ہے کہ میری ماں کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. ٹو ڈرائیو آؤٹ ہر نگیٹو فیلنگس دا پوئٹ لکس آؤٹ سائڈ دا ونڈو. تو اب یہ ان منفی خیالات کو نکالنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے, ان کو چھوڑنے کے لیے شاعرہ اپنی گاڑی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہے. اینڈ فائنڈ چلڈرن فل آف لائف اینڈ وٹیلٹی. اور کیا دیکھتی ہے؟ بچے جو ہیں باہر, جو بچے پھر رہے ہیں, ان کی زندگی ہے, وہ حیات ہیں, اور وہ بہت خوش ہیں اور جھوم رہے ہیں خوشی سے. Here the poet uses the device of contrast to show the declining days of her mother. یہاں جو شاعرہ جو ہے, یہاں ایک ڈیوائس آف کنٹراسٹ وہ استعمال کر رہی ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں, اب وہ چند دنوں کی مہمان ہے. As she bids goodbye to her mother at the airport, جب وہ ایئرپورٹ پر اپنی ماں کو الوداع کہتی ہے. The image of the old and worn out mother in the twilight of years strikes her again. اور اس کو پھر وہ یاد آتی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے. پھر اس کو وہ دکھ یاد آتا ہے جو پہلے اس کو تھا. But she manages to hide her pain, لیکن پھر بھی وہ اپنی درد کو چھپانا چاہتی ہے. And bids adieu to her mother with the hope of to see her again soon. پھر وہ اپنی ماں کو الوداع کہتی ہے اس امید سے کہ وہ اس کو پھر سے دیکھے گی. Relationship is the nucleus of the poem and it is love that creates an unfading relationship between two people. تو شاعرہ جو ہے اب وہ رشتے کے بارے میں وہ مطلب بات کر رہی ہے کہ رشتہ جو ہے یہاں پر ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے, یہ اس نظم کا نیوکلیس یعنی مرکز ہے, جو یہاں پر ماں اور بیٹی کے درمیان جو محبت ہے اس کو بیان کر رہی ہے. The silent agony of the poem reaches to its climax. تو جو یہ خاموشی ہے, اس تکلیف اس پوئم میں محسوس ہو رہا ہے, یہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے. when the airport hums, جب ایئرپورٹ میں وہ جہاز اٹھنے کی آواز آتی ہے. as the passengers are requested to filter through the security check-up and a helpless mother with a wrenching heart and a swelling emotion. اور جب پیسنجروں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا سیکورٹی چیک اپ ہوگا, پھر ان کو جہاز میں بٹھایا جائے گا, تو اب اس کی بھی باری آتی ہے, کملا داس کی باری بھی آتی ہے. اب اس کو بھی اس چیک سے سیکورٹی چیک اپ سے گزرنا ہے. پھر اس کو وہ تکلیف یاد آتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑنے جا رہی ہے. bids a helpless goodbye to her helpless daughter. تو یعنی اس کی ماں ایئرپورٹ پر اپنی بیٹی کو الوداع کہتی ہے, اور وہاں سے کملا داس وہاں سے رخصت ہوتی ہے کوچین کے لیے, اور اس امید سے کہ وہ واپس آ کر اپنی ماں کو پھر دیکھے گی زندہ حالت میں. تو اس کے ساتھ وہ رخصت ہوتی ہے.